الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ عصر ہے، مکی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت تو سورہ کوثر ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی سورت یہ ہے جو سورہ کوثر سے کچھ بڑی ہے، کچھ الفاظ اس کے زیادہ ہیں. یہ بڑی زبردست صورت ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے زندگی کو اور انسان کے کامیاب ہونے کے بنیادی اصول کچھ بیان فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس میں غور کرے تو اس کی زندگی کے درست کرنے کے لیے یہ صورت کافی ہے. حضرات صحابہ کرام میں سے کچھ کا معمول ذکر کیا ہے کہ صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو جس کام کے لیے ملے ہیں اس کام کے بعد جب جدا ہونے کا وقت ہوتا تو اس وقت ایک دوسرے کو یہ صورت سناتے، پھر جو ہے ایک دوسرے سے جدا ہوتے، تاکہ اس صورت کے اندر جو مضمون ذکر کیا ہے وہ ذہن میں رہے، مستحضر رہے. آدمی کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس کام کو وہ بار بار سنتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو وہ ذہن میں مستحضر رہتا ہے، ذہن میں رہتا ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ مضمون بیان فرمایا. شان نزول کے متعلق تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جاہلیت میں ایک دوست تھا، کلب بن اسید اس کا نام ذکر کیا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے تو وہ جو ہے آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ابوبکر تو تو بڑا عقل مند آدمی اور تجارت میں بڑا ماہر اور بڑا ہوشیار آدمی تھا، تو تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے لات اور عزا کو چھوڑ دیا؟ 2 بڑے بڑے ان کے بتوں کے نام ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے ایک دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، تو بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فرمایا
کہ جو حق بات کو قبول کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی تائید کے لیے اللہ رب العزت نے یہ صورت بیان فرمائی کہ اس کے اندر اسی بات کو، اسی مضمون کو ذکر کیا گیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلے تو زمانے کی قسم کھائی۔ زمانے کی قسم، آدمی عام طور سے قسم کیوں کھاتا ہے؟ آدمی قسم جو ہے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات سے سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہ اگر سامنے والا بات نہ مانتا ہو تو آدمی قسم کھا کے اپنی بات منواتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہے، پکی بات ہے، یہ اس طرح ہی۔ تو اپنی بات کی تائید اور سامنے والے کو اطمینان دلانے کے لیے آدمی قسم کھاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو قسم کھانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت کی تو ہر بات سچی ہے، تو قسم کھا کر اللہ رب العزت سامنے والے کو اطمینان دلانا نہیں چاہتے، بلکہ یہاں بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے جو علماء نے لکھی ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ قسم سے کلام میں فصاحت ہوتی، بعض مرتبہ کہ وہاں قسم کھا کر عرب اپنے کلام میں فصاحت پیدا کرتے تھے، بلاغت پیدا کرتے، تو اللہ رب العزت نے یہاں اسی مقصد کے لیے قسم کھائی۔ اور دوسری چیز، قسم کھا کر آگے اس کی دلیل پیش کی کہ زمانہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی قیمتی چیز ہے، جس آدمی کو یہ چیز ملی ہوئی ہے اس کو گویا ایک بڑا سرمایہ ملا ہوا ہے، یعنی زندگی، گویا کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی، اور قسم کھا کر پہلی چیز بیان فرمائی کہ جتنے بھی انسان ہیں، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان حقیقت میں گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ گویا جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کیوں گھاٹے میں ہیں، کیوں نقصان میں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو دوسری جگہ، کئی جگہ اس کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ بعض جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لیطغی، اور ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اس میں بتلایا کہ انسان ایک گویا تاجر ہے، اور تاجر جو ہوتا ہے اس کا کام اپنے مال کو بڑھانا ہوتا ہے، اپنے مال میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی بھی تاجر جو ہے جب کسی تجارت میں، جب کسی دھندے میں اپنا مال لگاتا ہے، اپنا کیپٹل لگاتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، میرے کیپٹل میں زیادتی ہو۔ کوئی بھی تجارت میں مال لگاتے وقت اس کے نیت اور اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نقصان جاوے، بلکہ ہر آدمی تجارت میں مال لگاتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو۔ اب یہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں گویا اپنی عبادت کے لیے بھیجا، تو اب اس کے اندر لگنے کے بجائے انسان دوسرے کاموں میں لگ گیا، دوسری چیز میں مشغول ہو گیا، اور جو اصل دنیا میں آنے کا مقصد تھا اس کو بھول گیا، تو گویا وہ تجارت میں نقصان کر رہا ہے، گھاٹا کر رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے، کون نقصان میں نہیں ہے، اس کو مستثنی بیان فرمایا۔ آگے اس کو بیان فرمایا کہ جو لوگ ان صفات کو اختیار کر رہے ہیں، جو آگے بیان کی جا رہی، ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا ہے تو پھر وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔
زندگی ایک ایسی چیز ہے جو سیال چیز ہے، سیال، جس کو مفتی شفیع صاحب نے یوں لکھا ہے کہ سرمایہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو منجمد ہوتا ہے کہ وہ جمع ہوا ہوتا ہے، اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور ایک ہوتا ہے سیال، جس کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے منجمد ہو، جمع ہوا ہو، جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 1,00,000 روپے، اب یہ 1,00,000 روپے یہ جو سرمایہ ہے وہ منجمد ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو استعمال نہیں کرتا ہے اور اس کو تجوری میں رکھ دیتا ہے تو وہ 1 مہینے کے بعد اگر نکالتا ہے تو وہ 1,00,000 کے 1,00,000 رہیں گے۔ 1 سال کے بعد نکالتا ہے تب بھی وہ 1,00,000 رہیں گے۔ اگر 5 سال کے بعد نکالتا ہے تب بھی وہ 1,00,000 ہی رہیں گے۔ تو یہ سرمایہ جو ہے وہ منجمد ہے، جمع ہوا ہے، یہ اگر پڑا رہا تو وہ اپنی حالت پر رہتا ہے۔ دوسرا ایک سرمایہ ہوتا ہے جو سیال ہوتا ہے، جیسے کوئی ایسی چیز ہے سرمایہ کے طور پر کہ جو اگر ابھی استعمال نہیں ہوئی، ابھی وہ اپنے کام میں نہیں لگی، تو وہ ضائع ہونے کا ڈر ہے، ختم ہونے کا ڈر ہے، بگڑنے کا ڈر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر برف ہے یا کوئی اس طرح کے فروٹ ہے کہ جو اگر کچھ دن تک نہ بکے یا کچھ دن اس کو استعمال نہ کیا گیا تو وہ خراب ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اس کو پھر کچرے کے ڈبے میں ڈالنا پڑے گا۔ تو برف ہے، تو ایک بزرگ بازار سے گزر رہے تو انہوں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا آواز دے رہا ہے کہ بھائی میں جو چیز بیچ رہا ہوں اس کو تم خرید لو، استعمال میں لے لو، اگر تم نے اس کو استعمال میں نہیں لیا اور خریدا نہیں تو میرا جو ہے سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی برف ہمیشہ جو ہے پگھلتا رہتا ہے، وہ منجمد نہیں ہے، جمع ہوا نہیں ہے، اس کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی ابھی 1 دن تک رہنے دو پھر کل جو ہے میں برف بیچوں گا، نہیں، بلکہ وہ برف جو ہے آہستہ آہستہ پگھلتا جائے گا۔ تو زندگی کی قسم کھائی زمانے کی اور بتلایا کہ زندگی اور زمانہ جو ہے وہ سیال ہے، بہنے والا ہے۔ اگر تم نے اس کو استعمال میں لے لیا، اگر تم نے اس زندگی کو کام میں لگا لیا تو پھر یہ جو ہے زندگی، یہ زندگی کا سرمایہ قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ اگر اس زندگی کے سرمایے کو تم نے کام میں نہیں لگایا تو یہ بیکار ہوتا چلا جائے گا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی اگر کہے کہ بھائی آج میرے کوئی کام نہیں ہے تو آج کا دن کیا کروں، تو کہ بھائی اس کو محفوظ رکھتے ہیں، کبھی بہت کام ہوئے گا تو یہ دن کو کام میں لیں گے، ایسا کبھی ہوتا نہیں، بلکہ کام میں لو تو بھی وہ دن گزر جائے گا، اور نہیں کام میں لوگے تب بھی وہ دن گزر جائے گا۔ آج کل جو ہے سالگرہ کی بڑی فیشن چل رہی ہے، غیروں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے ایمان والے اور مسلمان بھی سالگرہ مناتے ہیں اور برتھ ڈے مناتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بچہ 1 سال کا تھا، اب یہ بڑا ہو گیا، 1 سال بڑا ہو گیا، اب یہ گویا 2 سال کا ہو گیا، تو اس کی خوشی میں ہم سالگرہ مناتے ہیں۔ تو اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے سالگرہ جو ہے اصل میں یہ ہے کہ وہ 1 سال بڑھا نہیں ہوا بلکہ 1 سال کم ہو گیا، چھوٹا ہو گیا۔ کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو پیدا کیا تھا تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 60 سال 50 سال کتنے سال جینے والا ہے، تو 1 سال وہ بڑا ہوا تو اصل میں بڑا نہیں ہوا بلکہ وہ موت کے قریب ہو گیا، تو 1 سال تو وہ اس کی زندگی کم ہو گئی۔ تو یہ خوشی منانے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو غم کی چیز ہے کہ ہم جو ہے موت سے 1 سال قریب ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ٹوٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ، یعنی سارے لوگ نقصان میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے۔ پہلی چیز ایمان لے کر آنا، کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان لے کر آ گئے، وعاملوا الصالحات، اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا
کہ نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور تیسرا کام یہ کیا کہ دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، اور چوتھا کام وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ چار کام جنہوں نے کیے وہ نقصان میں نہیں ہیں، گھاٹے میں نہیں ہے، ٹوٹے میں نہیں ہے۔ اب ان چار کام میں پہلے دو کام ہیں، وہ کام جو ہے اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں کہ ایمان کا لانا اور نیک کام کا کرنا، اور دوسرے دو کا کام وہ ہے جو دوسرے کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کہ صرف ایمان لایا اور نیک عمل کر لیا تو وہ گھاٹے سے نکل گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو مکمل گھاٹے سے نکلنے کے لیے ایمان لانے کے ساتھ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی زندگی کو درست کرنے کی محنت کی بھی ضرورت ہے کہ دوسروں کی زندگی کی بھی وہ فکر کرے اور خود کامل بننے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو کامل بنانے کے لیے اس کی بھی کوشش کرے۔ تو اس کے لیے دو چیز ذکر کی کہ وہ حق بات کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت کرے۔ تو یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو کام میں لاؤ، تو اس کو کام میں لاؤ گے تو پھر یہ جو ہے فائدہ دہ ہوگی۔ جیسے بزرگوں کے بہت سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، حضرت شیخ نے بھی کئی واقعات اس کے ذکر کیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح کام میں لگایا۔ حضرت شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک جو ہے روٹی نہیں کھائی بلکہ ستو کھائے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے روٹی نہیں کھاتے اور ستو کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے روٹی اور ستو کھانے کا حساب لگایا تو دیکھا کہ روٹی کو چبانے میں اتنی دیر لگتی ہے، اس کے بجائے میں اگر ستو کھاتا ہوں تو 70 مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے روٹی کھانا ہی چھوڑ دیا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے سبحان اللہ یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر سکوں۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح کام میں لگایا۔ اسی طرح داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے جب ان کے پاس کھانا آتا تو وہ روٹی کو پانی میں بھگو لیتے اور پھر بھگونے کے بعد جب وہ برابر بھیگ جاتی پھر اس کو کھاتے تاکہ وہ جلدی سے نگل جاوے۔ تو ان کو پوچھا گیا کہ حضرت اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب روٹی کھائی اور دیکھا کہ اس کے اندر جتنا وقت جاتا ہے اور پھر روٹی کو بھگا کے کھائی تو اس کے اندر بہت کم وقت جاتا ہے، تو ان کا حساب لگایا تو دیکھا کہ بھگو کر کھانے کے اندر جو وقت بچتا ہے اس کے اندر میں 50 آیتیں قرآن کی پڑھ لیتا ہوں، تو وہ اتنا وقت میرا بچ جاوے، اس وجہ سے جو ہے میں روٹی کو بھگو کر کھاتا ہوں۔ تو وقت کو اور زندگی کو جو ہے قیمتی بنانے کے لیے بہت سارے بزرگوں کے واقعات اور حالات ہمارے سامنے ہیں، تو ضرورت ہے ہمیں بھی کہ ہم بھی اپنی زندگی کو قیمتی بناوے اور جو ہے اللہ رب العزت نے جو گھاٹا ذکر کیا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچاوے اور اپنی زندگی کو بھی قیمتی بناوے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔